الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ حبیبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آواز سادہ کیجئے گا، سادہ ایک آواز۔ اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دو تین حضرات اس مائک پر آئیں اور ان کے گلے پکڑے گئے، تو معاف رکھیے گا۔ الصلاۃ والسلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اکثریت ایک آواز سادہ، اکثریت آستانہ کوڑلہ شریف پر جو آپ حضرات حاضر ہوئے ہیں، وہ اس خانقاہ شریف کے ساتھ بیعت ہیں، مرید ہیں، وابستہ ہیں۔ سب سے پہلی بات بناوٹی نہیں ہے کہ جو مائک پر آئے وہ رسماً بات کرے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ خانقاہ اور اس خانقاہ کے جملہ روشن چراغ جو اس وقت اسٹیج کی رونق ہیں، وہ طریقت، حقیقت، معرفت اور شریعت، ان تمام چیزوں کی جو حق اور رعایت ہے، اور جو ان چار چیزوں کا کٹ ہے، جس کے بغیر پیری نہیں ہوتی، وہ ماشاء اللہ تعالی یہاں پر موجود ہے۔ اچھا، آپ نے ادھر دیکھنا ہے، یہ فرنٹ سیٹ والے نا، ادھر دائیں بائیں نہیں دیکھنا۔ دو ہی کام ہیں، یا جگہ بدلیں گے یا یہ طریقہ بدلیں گے، ہے نا؟ وہ تو آتے رہیں گے، خدام ہیں، پروانہ وار آ رہے ہیں، دست بوسی سے مشرف ہو رہے ہیں، تو آپ ہم سے آنکھیں ملائیے۔ پیر اور مرید کا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ سادہ سا ایک جواب ہے۔ مرید کو پیر کے ساتھ جو حسن عقیدت ہے، اور مرید کو پیر کے ساتھ جو تعلق ہے، اور ہمارے اولیاء صلحاء اور مشائخ طریقت جو مریدوں کو شیخ سے وابستہ رہنے اور عقیدت و محبت کا درس دیتے ہیں، یہ خود ساز فیکٹری نہیں ہے، بلکہ اصل میں اولیاء نے طریقت سیکھی ہی صحابہ اکرام علیہم رضوان سے ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ جملہ کتنا آپ سمجھ سکے ہیں، آواز سے تو یہی لگا ہے کہ جتنے سمجھ سکے ہیں۔ میں نے یہ کہا ہے کہ مرید کو کیسا ہونا چاہیے اور شیخ کے ساتھ اس کا حسن عقیدت، محبت اور طریقہ اور روش کیسی ہونی چاہیے، اس کا ایک ہی جواب ہے کہ یہ سارے طریقے، وہ قادریوں میں ہوں، نقشبندیوں میں ہوں، سہروردیوں میں ہوں، چشتیوں میں ہوں، میں اجلہ اولیاء کی بات کر رہا ہوں، وہ ساری کی ساری باتیں انہوں نے کہاں سے لی ہیں؟ اس بارگاہ سے، ان مریدوں سے لی ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ اپنے ہاتھ مصطفیٰ جان رحمت کے مبارک ہاتھ میں دیے ہیں۔ مرید اور پیر کا جو تعلق ہے، اس پر میں آپ کے سامنے مفہوماً بخاری شریف کی ایک حدیث رکھنا چاہتا ہوں، اور متمنی ہوں، طلبگار ہوں کہ صرف آپ کی توجہ کامل ہو جائے، ربط بیچ میں نہ ٹوٹے، تو انشاءاللہ تعالی بہت ساری بات سمجھ میں آئے گی۔ تبوک کی تیاری ہو رہی ہے، لمبا سفر ہے، افرادی قوت بھی چاہیے، مالی قوت بھی چاہیے۔ یہی وہ تبوک کا مقام تھا کہ جب جامع القرآن کامل الحیاء والایمان سرکار سیدنا عثمان ابن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے 500 اور ایک قول کے مطابق 700 اونٹ بیمہ سامان کے پیش کیے، 50 گھوڑے اس کے علاوہ، 1000 سونے کے سکے اس کے علاوہ، اور یہی وہ موقع تھا جب جانے جانا نے گورے گورے ہاتھ اٹھا کے کہا، مولا میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ اچھا، حضرت عثمان غنی کی کون حیا نہیں کر سکتا؟ کسے حیا نصیب نہیں ہوتی؟ مشہور حدیث ہے، اس کا وہی ایک حصہ گوش گزار کر رہا ہوں۔ صدیقہ کریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا میں اس بندے سے حیا نہ کروں
جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اچھا فرشتے نوری ہیں اور حضور جان نور ہیں، پتہ چلا کہ جن دلوں میں ایمان کا نور ہوگا سرکار ذوالنورین کی حیا انہیں ہی نصیب ہوگی، اور جن دلوں کے اندر کفر کی گندگی اور اندھیرے ہوں گے وہ بے حیا کبھی بھی کانے حیا کی حیا نہیں کر سکتا۔ چلیے آپ سے کیوں فی سبیل اللہ اور خیرات میں سبحان اللہ مانگے، میں خود تسبیح زیادہ پڑھ لوں گا۔ آگے بڑھیے ایک قدم۔ یہی وہ موقع تھا کہ جب جانے جانا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے شیر خدا مشکل کشا باب ولایت حیدر کرار علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو مدینہ پاک میں اپنا نائب مقرر کیا۔ اس مقام پر ایک صحابی ہیں سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا نام لیا جی ابھی؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں بھی تیاری کر رہا تھا کہ میں بھی جاؤں گا۔ یہ پہلا موقع تھا ان کی زندگی میں کہ باغ میں پھل زیادہ تھا، یہ پہلا ٹائم تھا کہ ان کے پاس 2 سواریاں تھیں، یہ پہلا وقت تھا کہ ان کی گھریلو معاشی حالت بڑی بہتر تھی۔ ادھر مالکوں کے حکم تھے کہ تبوک جانا ہے، بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو، معذوروں کو اجازت تھی کہ وہ رہ لیں، باقی کسی کو رہنے کی اجازت نہیں۔ اور یہ تبوک کے لیے جو قافلہ چلا ہے اس کی تعداد با اختلاف روایت 30 سے 40 ہزار، یہ معمولی نہیں ہے، بہت بڑی تعداد ہے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں آج کل کرتے کرتے سرکار تشریف لے گئے اور میں اس قافلے سے پیچھے رہ گیا۔ یہاں آپ کو ایک صوفیوں کی بات بتاؤں، امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر نیک کام کل تے پا دینا ہے، جڑا آج نہیں نہ ہویا وہ کل سوکھا کوئی نہیں ہونا۔ سمجھ آئی؟ داڑھی رکھیں گے کہ بس کمیٹی ڈالی ہے نکل آنی ہے 20,000 فلانے کولو پڑھنا ہے، عمرہ کرنے جانا بس وہاں داڑھی رکھنی ہے۔ اور میرے دادا مرشد قطب زمن محدث اعظم محمد سردار احمد قادری رضوی چشتی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ، وہ بابا جی میرے ساتھ 2 مرتبہ عمرے پر گئے، وہ مجھے خود بتاتے تھے کہ میں نے محدث اعظم کے ہاتھ چومے تو میں نے کہا جی دعا کر دیں مدینہ شریف حاضری ہو جائے۔ بابا کہتا تھا میں نے داڑھی نہیں رکھی تھی، تو محدث اعظم نے نظر اٹھا کے میری طرف دیکھا اور فرمایا پہلے وہاں جانے والی شکل تو بنا لو۔ اچھا یا تو پوری نقش بندیت میں ذکر بالجہر بالکل نہ کریں، یہ طے کر لیں، تو یا پھر مل کے ساتھ کرنا ہی ہے تو پھر کٹھیاں کرو۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ قسط وار تو بات نہیں چلے گی، ہر بار چلے گی، ٹھیک ہے؟ تو نیکی کو کل پر نہیں ڈالنا چاہیے، اب موقع ہے، کل کا کیا پتا۔ اور بات کو مختصر کرتے ہیں، حضرت کعب فرماتے ہیں کہ بالآخر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تبوک سے واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ صحابہ بڑے سچے ہیں اور ان کو سچے وہی مانتے ہیں جن کے پاس سچ ہے۔ جس مذہب غیر مہذب میں 99 درجے تقیے کے ہونا، وہ ان سچوں کو سچا نہیں مان سکتے۔ سمجھ گئے آپ بات کو؟ نہیں سمجھے تو نہ صحیح، آگے بڑھیں۔ یہ اتنے سچے ہیں، فرماتے ہیں پہلے میرے دل و دماغ میں وہم آ رہے تھے کہ کوئی بہانہ لگائیں گے کہ حضور یوں ہوا وہ ہوا، کا جب پتہ چلا نا کہ حضور واپس تشریف لے آئے ہیں تو میرے دل کے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اتھے سچ تے ہی گل مکنی ہے۔ نہیں نعرہ نہیں، سبحان اللہ اس سے سوکھا کام ہے، وہ تو 5-6 لگائیں گے پھر وہی جواب ہوگا۔ سبحان اللہ سوکھا کام ہے جی، غور کیجئے گا۔ میں نے کہا کہ وہاں بات بنے گی سچ سے۔ اب ذرا غور فرمانا، سرکار اقدس علیہ السلام تشریف لائے، مسجد پر نور کو زینت بخشی،
اور کریم کا معمول تھا جب واپس مدینہ پاک جلوگر ہوتے تو مسجد میں 2 رکعتیں ادا فرماتے، زائرین کو شرف زیارت بخشتے، سائلین کے سوالات سنتے، حاجت مندوں کی ضرورتیں پوری فرماتے۔ اب جو نفاق والے لوگ تھے جو رہ گئے تھے وہ باری باری آئے، کریم فرماتے تو نہیں گیا، تو نہیں گیا، تو نہیں گیا، وہ لگ گئے بڑی بڑی قسمیں کھانے۔ سرکار علیہ السلام نے ان کے ظاہر کے مطابق فیصلہ کر دیا، چلو جاؤ جاؤ۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں اب باری آئی میری، اور میں حضرت گرامی قدر والا مرتبت علامہ پیر مفتی محمد تنویر نقشبندی صاحب اور واقعی خطیب الاثر اور اس خانقاہ کا ایک چمکتا ہوا چراغ گرامی قدر والا مرتبت پیر طریقت جناب میاں صغیر احمد نقشبندی صاحب، اور پھر ہمارے دل جگر جان ہیں، مشفق ہیں، مہربان ہیں، اور ایسے مہربان ہیں کہ کوٹلہ پہنچا دیا حضرت علامہ اویس مرتضیٰ نوری صاحب، باقی سب بزرگوں کی نظر بھی۔ کمال کے جملے ہیں حضرت کعب کے، فرماتے ہیں جب میں حاضر ہوا تو حضور نے مجھے دیکھا۔ ڈرون والے بھائی یہ بھی روک دیں پلیز، اس کو غور سے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، حالانکہ صدیاں بیت گئی ہیں، یہ محاورتن کا، اس کو بھی روک دیں جی مہربانی کریں، مسئلہ بڑا، میں نے کہا تھا کہ ایک جملہ چھوٹ گیا تو مجھے مضمون دوبارہ شروع کرنا پڑے گا، توجہ کریں۔ یہ ابھی طریقت بڑی سیکھنا، طریقت ابھی بڑی دور ہے، اب غور کریں۔ حضرت کعب فرماتے ہیں جب میں حاضر ہوا نا تو حضور نے مجھے دیکھا اور مسکرائے، لیکن اگلے جملے بخاری میں ہیں کہ وہ مسکراہٹ ناراضگی والی تھی۔ اس کو عاشق ہی محسوس کر سکتا ہے کہ محبوب اب مسکرا رہا ہے تو خوشی سے مسکرا رہا ہے یا ناراضگی سے مسکرا رہا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پیر اور مرید کا تعلق کیسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بخاری ہے، دیگر محدثین نے لکھا کہ حضور نے چہرہ انور پھیر لیا۔ اچھا باقی منافقہ دیاں قسماں بھی سن لیاں، ہن اپنا منن والا ہے تے چہرہ بھی پھیر لیا، مطلب یہی ہے کہ گل بھی کسے نال مانتے ہی ہوندی ہے، جس سے تعلق ہی نہیں ہے اس کو نازو ادا بھی نہیں دکھائے جاتے، نازو ادا بھی اسی کو دکھائے جاتے ہیں کس کو کہ پتہ ہو کہ اپنا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ شرک پور کی بستی جس فرد کامل کے نام سے دنیا میں معروف ہے وہ اسی خانقاہ سے مشرف ہیں، اور وہ اس خانقاہ اور اس کے قرب و جوار میں سال ہا سال ننگے پیر رہے، تو مجھے یہ بتائیے صاحب عرس اور صاحب مزار حضرت خواجہ والا مرتبت اور قاسم فیضان نقشبندیہ مجددیہ حضرت خواجہ امیر الدین نقشبندی مجددی قدس سر العزیز، ان کو تیسرے چوتھے دن ہی کہتے کہ شیر محمد جتی پال ہے؟ بڑا مشکل کام ہے۔ آپ طریقت کی طرف آؤ، وہ چوتھے پنجویں دن ہی کہہ دیں دے کہ جتی پال ہے، نہیں نہ آکھیا جاؤ یار، یہی تو نازو ادا ہے ان حسینوں اور ماجبینوں کی، یہ ان کی ادائیں ہیں، یہ ادائیں ہیں، اور جو ان اداؤں کو سہ جائے دیوے پھر انہاں دے ہی بال دیں، ہاں جو سہ گیا رہتا وہی ہے، اور جو نہیں سہ پاتا بجھ جاتے ہیں، بجھ جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ، اور کیا خوب آپ نے ارشاد فرمایا کہ بجھ بھی جاتے ہیں دہکنے والے، بجھ بھی جاتے ہیں دہکنے والے۔ کریم نے دیکھا مسکراہٹ غضب پر مبنی تھی، اور دوسری روایت کیا ہے، حضور نے چہرہ پھیر لیا، وہ کہتے ہیں میں ادھر سے گیا، میں نے کہا جی رخ انور نہ پھیریں، محبوب کا رخ پھیر لینا یہ بھی وہی محسوس کرتا ہے جس کا واقعی محبوب ہو۔ بر صغیر میں نقشبندی سلسلے کو مجددی روپ بخشنے والے شیخ سرہند کے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے،
حضرت سیدنا شیخ احمد فاروقی مجدد الفثانی قدسہ سرہ الربانی نیاز فاتحہ کرتے تھے. یہ تو بلا وجہ ہر بات اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں ڈالتے ہیں. چلیں شکر ہے اچھی ہی ڈالتے ہیں کہ ختم احمد رضا نے شروع کرائے، جبکہ ختم مجدد سرہند بھی دلاتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں جملہ دیگر جیسے ہم کہتے ہیں اہل بیت اور صحابہ و دیگر کی بارگاہ میں، لیکن مجدد پاک کہتے ہیں میں نے کبھی بالخصوص سیدہ کریمہ صدیقہ بنت صدیق اکبر سورہ نور جن کی عزت کی گواہ. جب آپ لوگ یہ آہستہ بولتے ہیں نا، چھٹی سیڑھی پر بیٹھا کذاب جھوٹ بولے تو ابھی وہ بات پوری بھی نہیں ہوتی، لوگ اتنا بولتے. تو اڈا روڑا ہی ہے کہ تسی سچیاں گلاں تے بھی سبحان اللہ نہیں آندے. میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا، کاش کہ آپ توجہ کریں میری طرف. سورہ نور جن کی عزت کی گواہ، تیسری بار کہہ رہا ہوں، سورہ نور جن کی عزت کی گواہ، مومنوں کی ماں. سورہ نور کے انوار کو چمگادڑ کیا جانے. صاحبزادگان کی نظر ہے، باب رومی نے لکھا چمگادڑ جب سورج نکلتا ہے تو اپنے آپ کو سوراخ میں گھسا لیتی ہے اور اپنے پر آنکھوں پہ رکھ کے کہتی ہے میں نے سورج ڈبو دیا. چام چڑے کیا کہتی ہے کہ میں نے سورج سوراخ میں گھس کر پر آنکھوں پہ رکھ کے کہتی ہے کہ میں نے کیا کیا، سورج کو ڈبو دیا. لیکن جب تھوڑا سا پر کھسکھساتی ہے تو سورج مسکرا کے دیکھتا ہے کہ اوقات ویخ تے گلاں ویخ. اچھا پنجابی تے بھی نہیں سبحان اللہ، آگے تو فارسی کا مقام ہے جی. اردو کے بعد پنجابی، پنجابی کے بعد فارسی ہے. وہ سمجھ آئی یہ بات کی. سورج بھی اس کو مسکرا کے کہتا ہے اوقات ویخ تے گلاں ویخ. اپنی آنکھ پہ اپنے پردے رکھ کے کہتی ہے کہ مجھے ڈبو دیا، تیری حیثیت ہی نہیں، تو خود سوراخ میں گھسی بیٹھی ہے، تیرے پلے ہی کچھ نہیں. صدیقہ کی شان میں اترنے والی سورہ نور کے نور کو سیاہ چمگادڑ کیا جانے. توجہ ہے آپ حضرات کی. چمگادڑ کو کیا خبر کہ نورانیت صدیقہ کا مقام کیا ہے. اور بات شیخ سرہند کی ہے تو شیخ سرہند فرماتے ہیں میں نے کبھی بالاہتمام، جیسے ہم کہتے ہیں یا اللہ خصوصاً فلاں بزرگ کو، وہ کہتے ہیں میں نے کبھی صدیقہ کریمہ کا نام نہیں لیا تھا. تو جانے جانا علیہ السلام نے رخ زیبہ کی زیارت سے مشرف کیا اور حضور نے مجھے دیکھتے ہی نظریں پھیر لی. بس یہ آپ کو بتانا تھا. مجدد پاک فرماتے ہیں دل کی دنیا اجڑ گئی، کریم نے رخ پھیر لیا. میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا ہم میں اور ان لوگوں میں فرق ہے، ہم 100 جرم کر کے بھی جرم کا اقرار نہیں کرتے، اور وہ لوگ پوچھتے ہی یہ ہیں کہ غلطی مجھ سے ہی ہوئی ہے، بس بتا دیجئے کہ کیا ہوئی ہے تاکہ اصلاح کر لوں. حضور چہرہ پھیر لیا، اس مسکین فقیر سے کیا خطا ہوئی ہے. جواب سننا بھائیو. سرکار اقدس علیہ السلام نے مجدد پاک کو خواب میں فرمایا ہم کھانا عائشہ کے گھر کھاتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. ہم کھانا زندہ باد، ہم کھانا صدیقہ کے گھر کھاتے ہیں. جس نے کھانا بھیجنا ہو وہ صدیقہ کے گھر بھیجا کرے. اچھا جی، اب میں بات تو مریدوں کی چل رہی ہے اور اعلیٰ حضرت نے یہ بات نقل کی فتاوی شریف میں. ساری خدائی میں جانے جانا جیسا پیر کوئی نہیں اور صدیق اکبر جیسا مرید کوئی نہیں. ہم کھانا صدیقہ کے گھر کھاتے ہیں. ایک
صحابہ کرام علیہ مردوان دیکھتے کہ جس دن کریم صدیقہ کے گھر رونق افروز ہیں اس دن وہ تحائف اور کھانے کی چیزیں زیادہ پیش کرتے، کیونکہ ان کو بھی پتا تھا کہ حضور کی نگاہ شفقت صدیقہ کریمہ پر زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس لیے تو بعض ہماری بعض پاک تینت عالی مرتبت طیبات و طاہرات و صالحات امہات رضی اللہ تعالی عنہن نے آپس میں مشورہ کیا کہ کوئی حضور نال گل کرے نا کہ جدو باقی پاک بیبیاں دے گھر بھی تشریف رکھ دین ادوں بھی صحابہ کرام اینجی خدمت داری والا کام کرن۔ تو ایک بی بی پاک حضور کی جناب میں آ گئیں، حضور اے گل کرنی ہے، ہن تہاڈی رعایت لی پنجابی شروع ہے، حضور اے گل کرنی ہے کہ جدو صدیقہ پاک دے گھر رونق افروزی ہوندی ہے ادو ہے تہاڈے مرید واہ واہ چیزاں کل دین، باقی جگہوں پر جب رونق افروزی ہو تو یہ کثرت نہیں ہوتی، ہوتا تو ہے۔ اب بات تو انہوں نے عرض کر دی، اب جملہ سنیے اگلا، سرکار نے یہ سنتے ہی فرمایا کاش دل کی تختی پہ لکھو، میرے آقا نے فرمایا عائشہ کے معاملے میں مجھے دکھ نہ دو۔ او سنیو، اوے جھگڑا ختم درود کا نہیں ہے، سمجھ گئے؟ کوئی بھی ختم نہ دلائے، یہ محض ٹسکلے چٹکلے اور بلا وجہ دکانداریاں بند ہو جائیں گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ 2024 ہے، 2024 ہے، کیا کوٹلے کے انوار میں اور آپ زائرین میں یہ بابے بھی بیٹھے ہیں جو پرانے مرید ہیں، کیا درگاہ پہ آنا چھوڑ دیا؟ یہ پیچھے جو لنگر پکڑا اور سب دسترخوانوں پہ بیٹھے کھا رہے ہیں، لنگر چھوٹ گیا؟ یہ جہلم کی جہالت ہے کہ بند کمرے میں بیٹھ کر کہے میں نے روٹیاں بند کر دیں۔ تمہیں تو سمجھ ہی نہیں آتی، پہلے تو روٹیاں سادہ چلتی تھیں، اب تو لنگر ہی کئی قسموں کا ہو گیا ہے۔ جاؤ کملے ہو، تسی بھی چپ شاہی ہو، کیا کہیں آپ سے؟ بادشاہوں نے خاموشی کا طریقہ بھی نکالا ہے کہ ہم چپ شاہ ہوتے ہیں، اور ہم نے کہا شاہ تو نیزوں پر بھی چپ نہ رہے، حق پر رہے اور حق بولے۔ تو یہ کون سی خاموشی ہے جو آپ اختیار کرتے؟ بہرحال میں آپ کو بارے دیگر کہنا چاہتا ہوں کہ صدیقہ کریمہ کی ذات اقدس کے بارے میں نازیبہ الفاظ، نازیبہ، میں تو اس جگہ کو لفظ منبر سے بھی تشبیہ نہیں دیتا، یوں کہوں گا کہ بڑے بڑے مجمعوں میں کھڑے ہو کر نازیبہ الفاظ استعمال کیے گئے۔ یہ مسئلہ ختموں کا نہیں ہے، ہماری پاک ماؤں نے مطالبہ ناجائز نہیں کیا، پر حضور فرماتے عائشہ کے معاملے میں مجھے دکھ نہ دو۔ یہ فیملی ہی ایسی ہے کہ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قلبی تعلق اس گھرانے کے ساتھ ہے۔ اور صرف ایک مثال اور ایڈ کیجئے، کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ الحمدللہ کہہ کے جواب دیجئے گا، جلدی جلدی، کوئی تھوڑی بہت بات سمجھ میں آئی ہے؟ چلیں چلیں، بہت طویل روایت، 2-3 لائنوں میں مفہوم پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار صدیق سرکار عمر پاک، شکنجی ہوئی، معذرت کی، قبول نہ ہوئی، حضرت عمر پاک معذرت کرنے آئے تو پتہ چلا کہ شہنشاہ صداقت ہیڈ آفس پہنچ گئے ہیں، حضرت عمر پاک بھی حاضر ہو گئے، صدیق پاک ساری بات عرض کر چکے کہ حضور اینج گل ہوئی ہے میری انہاں نال تے میں معذرت بھی کیتی ہے تو انہاں قبول نہیں کیتی۔ تو سرکار نے سنتے ہی فرما ابو بکر اللہ تمہیں معاف کرے، تم بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر پاک آئے نا تو حضور کے چہرہ انور سے جلال ظاہر تھا، جیسے حضرت کعب سمجھ گئے کہ مسکراہٹ ناراضگی والی ہے، یہ مرید تھے، یہ مزاج اقدس کو جانتے تھے، تو جلال تھا، بس ایک کی سطر کافی ہے، نقش بندیو صدیق پاک کا نام لے کر تو اڈا ترلا کرنا پہ کہ سبحان اللہ کہنا ہوئی نہیں، ہم تو ویسے بھی نہیں کرتے، لیکن ذوق لیجئے گا، میرے کریم نے حضرت عمر پاک سے جو فرمایا مفہومی الفاظ پیش کر رہا ہوں، فرما ابو بکر کو دکھ دے کے مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو؟ ان پاکوں کی شان کو سمجھو، عزتوں کو سمجھو۔ اگر حضرت علامہ مولانا پیر مفتی محمد تنویر نقشبندی صاحب
لہجے میں جلال رکھتے ہیں، طبیعت کے اندر شدت رکھتے ہیں، تو یہ بھی تو سمجھو یہ شدت ہے کس کے لیے؟ نہیں سمجھ آئی؟ کس کو اچھے نہیں لگتے کہ سارے ہی ہاتھ چومنے والے ہوں، واہ واہ کرنے والے ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ واسطہ بریلی والے سے پڑ گیا، جس نے ایک سبق دیا کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سمجھ آئیے؟ چلو واپس چلیں۔ عرض کی میرے آقا نہ سواریاں کبھی، حضرت کعب کی بارگاہ میں آگئے ہم، آپ کو بتا بھی دوں، آپ کو عرض بھی کر دوں۔ عرض کی حضور کدی دو سواریاں انج کٹھیاں نہیں ہوئیاں، کدی انہا مال نہیں ہویا، کدی انہا پھل نہیں ہویا، کہ حضور تونگری بھی بڑی سی، کہ حضور جے میں پہلیاں ورگیاں گلاں کرانا تو تسی جان دے ہو حضور میں گلاں بڑیاں کرنیاں آندیاں، پر حضور میں پتہ ہے کہ تواڈے بوئے تے سچ بولن چی نجات ہے۔ اگلی گل بھی ہے نا، اگلی گل اے ہے کہ عرض کرتے ہیں کہ اچھے کسے بھی جھوٹ بولیا نا تے رب ہر شے کھول کے تواڈے سامنے رکھ دیندا ہے، سبحان اللہ۔ تو حضور آج کل کرتے کرتے نا، آج کل کرتے کرتے حضور بس توجہ نہ رہی، غفلت ہو گئی، اس طرح میں رہ گیا ہے۔ توجہ جی؟ او مینڈک ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، آپ نے سبحان اللہ کہا نہیں، وہ آ گیا۔ اب وہ آ گیا ہے تو پھر میری طرف توجہ کرے، وہ انشاءاللہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گا۔ پشت پناہی پر بھی معاون ہو تو اچھا ہوتا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، حضرت کعب نے سچ بولا، سرکار فرما چل پھر ٹھیک ہے تو جا، فیصلہ ان رب نے کرنا ہے۔ لو جی اب طریقت کی بات، اگرچہ پہلے بھی طریقت کی ہو رہی تھی، اب ذرا حدیث شریف کے رنگ میں مفہوم ہے، خدا کے لیے توجہ سے سن لینا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کعب نال گل کوئی نہ کرے۔ لو جناب کوئی گل بات نہ کرے، کعب نال کوئی گل بات نہ کرے، کوئی سلام دعا نہ کرے، کوئی لین دین نہ کرے۔ لو جی 1 دن 5 دن 10 دن درد سنو اس مرید کا، وہ فرماتے ہیں میں شہر وچ اجنبی ہو گیا، کولوں میرے جانن والے سنگی یار بیلی رشتے دار کولوں لنگ دن تو میرے موڑ لیں، سبحان اللہ۔ ایک دن فرماتے ہیں میرا کزن ہے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں انہاں دے باغ دی کاندھ ٹپ کے نا تے باغ چٹور گیا، تے میں پہلی وری سلام کیتا انہوں میں کوئی نہیں جواب دیتا، میں موڑ سلام کیتا انہوں کوئی جواب نہیں دیتا۔ اے ان سمجھ رہے ہو اے پنجابی، یہ سمجھ رہے ہیں قبلہ؟ آنن میں تیجی دفعہ آکھیا کہ تو تے میرا رشتہ دار ہے تو تو ہر شے نو جاندہ ہے، تو یار تو بھی میرے تو منہ پر تلیا ہے، میرے نال گل بھی تو کوئی نہیں کردہ، تو مینوں آپ دس جیڑی میں گل بارگاہ وچ پیش کر دیتی ہے اس تو ہٹ کے بھی کوئی ہو سکتی ہے؟ آندھے اے آنکھ دیا نا میری آنکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے، تو صرف حضرت ابو قتادہ انہا آکھیا کہ اللہ ہی بہتر جاندہ ہے، اور انہاں میرے نے کوئی گل نہیں کی۔ سبحان اللہ کہہ لیں۔ ہمارے علماء و اکابرین نے خصوصاً سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام محمد رضا قادری نور اللہ مرقدہ نے صلح کلیت کا رد کیا کہ صلح صفائی میل جول اس کے ساتھ ہے جو عقیدہ حق پر قائم ہے، تو یہ احمد رضا کی سوچ ذاتی گھڑی ہوئی نہیں ہے۔ اگر غور کیا جائے تو حالانکہ حضرت کعب بن مالک معاذ اللہ بد عقیدگی پر نہیں تھے،
لیکن سرکار نے ایک مثال دی ہے اور ایسی مثال دی ہے کہ سمجھنے والوں کے لیے کافی ہے. سمجھ گئے؟ ڈڈو دا کچھ نہیں بنیا جی. کیوں قبلہ کچھ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو آپ بولیں گے تو میں سمجھتا ہوں میں کوئی تقریر غلط کر رہا ہوں، اس لیے مسئلہ بن جاتا ہے. حضرت ابو قتادہ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھیے امتحان بھی ہوتے ہیں. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں مدینے شریف دے بازار چ کھڑا سی تے ایک بندہ جڑا کنک دانے ویچدا سی مدینے پاک دی منڈی وچ، او لوکاں نو پوچھے کہ تواڈے وچوں کعب کون ہے؟ تے ایک صحابی پاک نے اشارہ کر دیتا میرے ال کہ او ہے. تے او میرے کول آیا تے اونے جیبوں خط کڈیا تے اونے آکھیا غسان دے بادشاہ نے جڑا عیسائی سی اونے اے تواڈے نام خط کلیا ہے تے اے پڑھ لو. حضرت کعب بن مالک فرماندے میں جدو خط کھولیا نا تو دے چے لکھیا سی اما بات سانو یہ پتہ لگا ہے کہ تانوں تاڑے صاحب نے چھڑ دیتا ہے. اوئے ہوئے بس اے عاشقاں واسطے اخیر ہوندی ہے. تانوں تواڈے صاحب نے چھڑ دیتا ہے. اگلے جملے اس آکھیا کہ اے بڑی زیادتی ہوئی ہے تیرے نال تے تو چنگا بھلا بندہ ہے تے سانو اے بھی پتہ چلیا کہ صاحباں بھی چھڑ دیتا ہے تے نال دے یاراں بھی تینوں کونا بلانا چھڑ دیتا ہے تے ایڈا رولا تے کوئی نہیں تو ساڈے کول آ ہر شے واسطے بوئے کھلے نے. حضرت کعب بن مالک نے جو فرمایا او دا خلاصہ پیش کرنا ہے تے پیراں بزرگاں والی نظر کر لواں انہاں تو نظر حاصل کرن واسطے نگاہ شفقت کہ کعب بن مالک فرماندے نے اینے دیہاڑے جڑے لنگے نا او دا مینوں ایڈا درد نہیں ہویا جڑا مینوں درد اے ہویا ہے کہ غیر دی ایڈی جرت ہے کہ او ہن ایتھے تکر اپڑ گیا ہے کہ وہ سانو خط لکھن لگ گیا ہے کہ بوا حضور دا چھڑ کے تے ساڈے کول آ جاؤ. فرماندن غصہ مینوں بڑا چڑھیا تے خط لپیٹ کے کول تنور بالدا سی میں اودے چ سٹ دتا. گویا انہاں نے قاصد نو اے ہی پیغام دتا کہ جا کے انہوں دس دیں کہ جیڑا اس بوئے دے اتے ہو جائے نا اے ان مالکان دی مرضی ہے کدن بلاندن نہ بھی بلان تے جینا بھی ایتھے ہی ہے تے مرنا بھی ایتھے ہی ہے. اعلیٰ حضرت نصیب البرکت امام احمد رضا علیہ رحمت ایک تصور دندن اسی در پہ تڑپتے ہیں مچلتے ہیں بلکتے ہیں. اے جڑے سیانے بابے بزرگ تسی تشریف رکھ دے ہو عموماً سیانے بابیاں نو پوچھئے کی حال ہے یا بابے اٹھ دے گوڑیاں تے ہاتھ رکھ دین تیان دین ہو جی ہون تے جی بس دعا کرو ہون تے اٹھ بھی نہیں ہوندا تے بے بھی نہیں ہوندا. یہ ایک شکوہ ہوندا ہے نا کہ ساڑے کولوں اٹھ بھی نہیں ہوندا. اعلیٰ حضرت کی کہندے اسی در پہ تڑپتے ہیں مچلتے ہیں بلکتے ہیں. اٹھا جاتا نہیں حضور دے بوئے تو اٹھا جاتا نہیں کیا خوب اپنی ناتوانی ہے. فرماندن لو جناب مہینہ لنگ گیا. توجہ فرمائیں جی توجہ فرمائیں ٹائم اتنا نہیں ہے. مہینہ لنگ گیا. حضرت کعب بن مالک دیکھو پیر مرید دا تعلق کیڑا سونا ہوندا ہے. کعب بن مالک فرماندے نے کہ حضرت ہلال ایک نال صحابی اور سن انہوں واسطے بھی آرڈر اے ہی سی او تے گھرے ہی رہ گئے وہ نہیں سی نکل دے. میں تگڑا جوان سی تے میں مسیتے آنا روز ہی تے آنا حضور دے دیدار لئی. کمال ہو گئی ہے. مالکہ آکھیا تینوں بلانا بھی کوئی نہیں تے سارے صحابہ نو بھی فرمایا کہ اینوں بلانا کوئی نہیں تے کا فرماندے میں مسیتے روز آنا تے روز آ کے اچھی السلام علیکم آکھنا اچھی السلام علیکم تے
غور کریا جے بھائی صاحب، فرماندے نے پھر میں اپنے دل کو پوچھنا کہ جدوں السلام علیکم میں آکھیا سی تے حضور دے لب مبارک ہلے سن کہ کوئی نہیں؟ گل ہے اس پاس توجہ ہی نہیں کہ میرا سوشل بائیکاٹ ہو گیا ہے، کوئی میرے نیڑے نہیں لگدا، کوئی لگدا ہے نیڑے کہ نہیں، گل کردا ہے کہ نہیں۔ اتھی گل ایک ہی ہے، حضور میرے سلام دا جواب دیتا ہے کہ نہیں؟ حضور دے ہونٹ ہلے سن کہ کوئی نہیں؟ ہن اس تو بھی بڑی گل ہے، بولن دی درخواست میں کر نہیں سکدا، سمجھ آ جائے تو تہاڈا چپ رہنا پھر بھی جواز ہوے تو تانوں اختیار کرن دی اجازت ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے میں پھر حضور دے نیڑے ہو کے نماز نیت لینی ہے، سنت نفل تے نیڑے ہو کے نماز نیت کے نہ تے چوری چوری اکھاں نال حضور نو ویکھنا۔ اچھا اے بخاری وچ حدیث ہو جڑیاں لوکی 6 کتاباں ڈیسک تے رکھ کے کلپ کلپ نہیں بناندے، جنوں ویکھ کے منڈے ایویں آندے نے ساڈا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اوے تسی کھیراں غوث پاک دیاں کھا کھا کے جمے پڑے تے بدلن لگیاں تسی 5 منٹ بھی نہیں بیندے، کو بندہ کھادے دی یاد تے کرے۔ سمجھ آئیے نا؟ یہ اوہی جڑی 6 کتابیں او دے وچ جڑی اتے نا سارے نالوں بخاری او دے وچ حدیث کتاب المغازی و دیگر چیپٹراں چ امام بخاری دا جدہ معمول ہے، لیکن کتاب المغازی وچ انہوں نے پوری کوڈ کیتی ہے، باقی انہوں نے ترجمۃ الباب دیتا ہے، جتھے جتھے لوڑ پئی اتھے لکھ دیتی۔ فرماندن میں چوری چوری اکھاں نال، انہوں کہندے نو اردو چ کہندے کن اکھیوں سے دیکھنا کہ چہرہ انجی ہوئے تے اندر دیاں پتلیاں نو کما کے نکر چ لے آنا تے دیکھنا۔ ہائے ہائے لطف لو لطف، ساری تقویت الایمان دریا برد نہیں ہو گئی کہ نبی کے خیال کے آ جانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ہوتی نہیں ہے۔ ایتھے آندن میں نماز نیت دا ہی تاں سا کہ کولوں دیدار بھی ہوئی جائے، دیدار بھی ہوئی جائے۔ غور فرمایا جائے، حضرت کا فرماندن بڑا لطف ہے، بڑا لطف دا مقام ہے، بڑا ہی لطف دا مقام ہے۔ حضرت کا بن مالک فرماندن چوری چوری جدوں میں ویکھنا نا تو ساڈا کم ہو جانا، میں پھر ویکھدا سی چوری چوری کہ اے پھر تسلی ہوگی کہ جدوں میں نماز شروع کردا سی نا ادوں مہربان مینوں ویکھدے سن۔ واہ واہ جی واہ، شاعر نے آکھیا سی تصور میں تیرے ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے۔ ٹھیک ہے، آپ فرماندن اور دن ودے، غور کریا جو بڑا اوکھا پینڈا پیری مریدی، پیر مرید دا تعلق کڈا گہرا ہوندا ہے۔ حضرت کعب بن مالک فرماندن ایک دن پھر انج ہویا، شارحین حدیث آندن او آن آلے قاصد حضرت خزیمہ سن، 2 گواہیاں آلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خزیمہ نے آگے آکھیا کہ مہربان آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کعب نو میرا پیغام دے دے کہ بیوی تو علیحدہ ہو جائے۔ سجن یار بیلی آنڈی گوانڈی سارے علیحدہ ہو گئے، ہونے گھر چ ایک بیوی خدمت گزار ہے۔ تو آج کی آرڈر آیا، وک جانا کنوں آندن، بیت ہونا کنوں آندن؟ حضرت کوئی نہیں بابا جی، کوئی نہیں ہے پھٹیاں انہاں دیاں، کوئی نہیں بیچارے تھکے بھی نے سویر دے ٹرن تو دھیان کریا جے۔ کعب بن مالک دا تسی تصور عقیدت ویکھو، قاصد آگے آندا ہے کہ حضور فرمایا ہے کہ بیوی تو علیحدہ ہو جا، تو انہاں آگیوں اے نہیں آکھیا کہ ہن اے ہی تے حضور ایک بچی ہے جڑی گھر میری خدمت گزاری کرے، انی تے اجازت دیو نا۔ جملہ سننا سارے سمجھ والے لوگ علماء میں سبق سناندا پیا ہے۔ حضرت کعب نے حضرت خزیمہ نو پوچھیا کہ اونجی وکھریاں ہونا ہے یا مالکہ طلاق دا حکم دیتا ہے؟ طلاق دینی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں طلاق دا نہیں سو فرمایا، اونج فرمایا علیحدہ ہو جا۔ اگلی کوئی میرے کو لفظ شرع واسطے نہیں ہے،
دل دے کان نال سننا. کعب بن مالک اپنی زوجہ پاک کو لائے تے فرماندن پڑھیے لوگ مالکہ فرمایا کہ تیرے نیڑے نہیں ہونا. تے بندہ چھت تھلے ہوئے تے او دے کولو 100 اس معاملات دے وچ قدم اٹھا ہو جاندا ہے. تے تو مہربانی کر تو اپنے ماپے نال ٹر جا. مینوں تے انہوں اور کوئی شے نہیں, مینوں تے اپنے محبوب نال غرض ہے. جیویں انہوں نے فرمانا ہے میں تے اونج ہی کرنا ہے. بلے اے تے سن کعب بن مالک. اے پاک بیبیاں دا حسن عقیدت ویکھو. حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ 3 صحابہ پاک نو یہ آرڈر سی نا. ہلال پاک جڑے نے بدری بھی نے تے عمر بھی انہاں دی زیادہ ہو گئی سی. انہاں دی زوجہ پاک سرکار دے دربار چ حاضر ہو گیاں. عرض کیتی حضور قاصد آیا ہے تے قاصد دسیا ہے کہ تساں فرمایا ہے کہ ہلال بھی جڑا ہے بیوی تو جدا ہو جائے. تے میں حضور او دی بیوی ہاں. تے حضور میں صرف آپ اس میں نہیں آکھیا, میں اپنی ہمدردی پاروں آئی ہاں کہ حضور ہلال جڑے نے نا وہ عمر وڈیری ہو گئی ہے تے ویکھن دی تے خدمت دی لوڑ ہے. تے جے تسی اجازت دے دیو بھائی جی غور کرو غور. زوجہ پاک حضور کو درخواست لے کے گئی ہیں کہ آرڈر تے حضرت ہلال نو ہے کہ تسا بیوی دے نیڑے نہیں جانا. تو زوجہ پاک ہی چلیاں گئیاں کہ حضور وہ وڈیری عمر دے ہو گئے نے تے جے اجازت ہوئے تے میں کو دی خدمت کر دیا کراں. سرکار فرمایا ہاں خدمت کر دیا کر. اساں اے روکیا ہے کہ جڑا میاں بیوی دا آپس تعلق ہوندا ہے نا حقوق زوجیت تعالی او نہیں ہونا چاہیے دا. تو پتہ ہے انہاں دی زوجہ پاک نے کی آکھیا؟ انہاں آکھیا حضور جدن دی تسی نگاہ پاک پھیری ہے نا ہلال نو تے کچھ ویکھدا ہی نہیں. سویرے بھی روندا ہے, دوپہرے بھی روندا ہے, شامی بھی روندا ہے. مولانا حسن رضا آکھیا سی اے جلوائے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا, حسرتیں 8 پہر تکتی ہیں رستہ تیرا. سمجھ آئی گل دی؟ 40 راتاں انجی لنگیاں, 45 دن 50 دن قرآن پاک بھی انہوں ذکر فرمایا. حضرت کا فرماندن کہ سویر دا ویلا ہوئے فجر تو بعد دا, فجر تو بعد بس 2-3 لینا نے جی اگلا مضمون چھڑن دا وقت نہیں, 2-3 لینا سمجھیا جے. تے میں اپنے مکان دی چھت تے عرشاں حال ویکھاں مالکہ ہون تے کاری تانگ ہو گیا ہے, اپنی زمین پردیس ہو گئی ہے, مہربانی کر دے. تے سرکار دی ذات پاک تے راتی ہوئے وہی نازل ہو گئی. ٹھیک ہے, کعب پاک فرماندن میں اس سویرے چھت اٹھے تو دوروں ایک اونٹنی سوار یا سوار اچھی اچھی آواز نال آکھے کعب تینو مبارک ہوئے, کعب تینو مبارک ہوئے. میں توڑا ہاڑا کوئی نہیں کرنا کہ سبحان اللہ آکھیا جائے کوئی تا. او میں نے اچھی اچھی آکھے بسم اللہ جی, او میں نے اچھی اچھی آکھے کعب تینو مبارک ہوئے. کعب پاک فرماندن اللہ دی قسمیں میرے کول 2 ہی چادراں سن تے میں خوشی ویچنا اوئی پہلے تے میں سجدے ڈگ پیا. واہ. پھر میں انہوں چادراں دیتیاں تے پھر کسے کولو کپڑے لے کے پا کے تے میں سرکار دے دربار چایا. ہن اگلی گل دا لطف لو گے سمجھن دے اعتبار نال. 50 دن گزرے کہ سلام بھی لین تے اگلے منہ موڑ لین, پر حضور فجر ویلے مسیتے فرمایا ہے کہ توڑے پراواں دیاں توبہ قبول ہو گئی ہیں. ادھروں کعب پاک نکلیں ادھر مجمع دا مجمع ناس کے حضرت کعب دے بوئے الاندہ پہ آئے, جپے مار رہن مبارک باداں دے رہن. ٹھیک ہے, حضرت کعب فرماندن میں بارگاہ وچ حاضر ہویا, حضور مسجد چ جلوہ کر سا. او یاد ہے وہ تبسم والی گل کہ حضور ویکھ کے مسکرائے پر ناراضگی والا تبسم سی.
فرماندے ہیں آج میں گیا ہے نا تو چہرہ انور خوشی نال چمک رہا ہے. واہ. ایک کی جملہ پھر دوسری گل توڑ نال کرنی پھر تقریر ختم. سرکار علیہ السلام نے حضرت کعب نو فرمایا اے جدوں دا تیری ماں تینو پیدا کیتا ہے نا آج ورگا دن تیری زندگی چ کدی نہیں آیا. جلدی سمجھ آئیے. پیر مرید دا تعلق جس فارمیلٹی نہیں ہے, سالانہ اور ششمائی نہیں ہے, اور صرف خانقاہ تک اور آستانے دی حاضری تکر دا نہیں ہے. اگر غور کرو یا تے وکے نہ, ہاں ہر جگہ نہ وکے, ہر جگہ نہ وکے. بابے صدیاں پہلے آکھیا ہر ایک دے ہاتھ وچ ہاتھ نہ دیویں. ابلیس بھی خضر والے کپڑے پا کے پھردا پیا ہے کتے تینوں لوٹ نہ لوے. ہر ایک دے ہاتھ نہ دوے تے جدو ہاتھ دے دے تے پھر بیعت ہو گیا. سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نو کسی آکھیا کہ بابے عبدالرزوق حضرت سیدی زروق رحمت اللہ علیہ فرمایا ہے کہ میرے نا دی ربائی اے مدد منگنڈا تسی 4 شیر اے کوئی ٹیلے ہوتے 1000 وری پڑھے نا تے جے میں او دی مدد نو آواں تے قیامت والے دن او دا ہاتھ تے میرا گریبان ہوئے گا. ہن اعلیٰ حضرت ہویا قادری ملنگ, اعلیٰ حضرت غوث پاک دا عاشق تے مرید ہے. اعلیٰ حضرت فرمایا کہ فقیر تے جدوں بھی پکاریا ہے اپنے پیر غوث پاک نو پکاریا ہے. اس دوران اعلیٰ حضرت فرماندے نے کہ حضرت نجم الدین کبرا دا مرید سی تے او ڈگ گیا ندی وچ تے گوتے پیا کھاوے تے آکھیا بوڑی پیرا چھتی بوڑی وے طبیبہ, بقول بابے بلے شاہ پیرا بوڑی. اے میں پھر پوچھتا ہے اے پنجابی سمجھ دیو کہ کوئی نہیں؟ الحمدللہ دے آکے اور الحمدللہ تے عربی چی رہنی ہے. سمجھ آندی پئی ہے نا جناب. پیرا میری مدد نو اپنی جناب خضر کنڈے اتے آ گئے تے ہاتھ کیتا گاں چالو ہاتھ پڑا تینو باہر کڈاں. تو حضرت نجم الدین کبرا دا پیر وچ مرید نالے گوتے کھاندہ پیا ہے تے نالے بابے خضر نو آندہ ہے کہ جناب کون نے؟ انہاں آکھیا ہو تو عقل کار ڈوبدہ پیا ہے, ڈوبن والا ساریاں نو نہیں پوچھتا کہ تو کون ہے, ہاتھ پڑا تینو باہر کڈاں. اس آکھیا کہ میں اپنے پیر نو پکاریا جناب کون نے؟ فرمایا میں خضر ہاں. تو تن پتہ ہے ان مرید دا پیر نال تعلق کی ہونا چاہیے. اس ڈوبدے مرید آکھیا سوری میں تانوں نہیں آواز دیتی. زندہ حضرات, زندہ حضرات, یہ چسکیاں والی بیعت کوئی نہیں ہوندی کہ قوالاں منگو ٹوپیاں رکھ لو جدہ انہاں نے شیر وچ بابا ہی بدلنا ہوندہ ہے. سونیاں میں تیری ہاں, سمجھ گئے نا؟ اس جگہ گئے تھے آکھیا ہن تیری ہاں, سمجھ آئیے نا؟ ہن بالیا میں تیری ہاں. ایک دردہ ہوئے گا تو دور بن جائیں گا, در پھریں گا تو دور ہوئے گی. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. ہون دا رواج تے اے ہے کہ مرید آندہ ہے میں پیر اتے احسان کیتا ہے. مرید پاویں علم پیر نالوں اچھا ہوئے, پاویں تسبیحاں گیڑن وچ اچھا ہوئے, پاویں قد وچ تے چمڑی وچ اچھا ہوئے, او جو مرضی کر لوے مرشد دی خاکے راہ دے رتبے نو بھی نہیں اپڑ سکدا. پیر ہوندہ ہے, مرید ہوندہ ہے. تسی فی سبیل اللہ سبحان اللہ بھی کدی آکھی ہوئے تو ہون آکھ لو. سمجھ آندی پئی گل دی؟ ہو گیا بابا جی ٹائم, آنا رہی ہو میرے تک, اس سے پہلے ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں. بسم اللہ. گل سنیا جے دھیان نال, پوری توجہ دے نال. عجیب بات ہے, اصل دے اندر مریداں نے لوکاں نے اپنی اپنی طریقتاں بنائیاں ہوئی ہیں. جے میں اپنا مسلک نہیں بن سکتا, مسلک ایک کی آل سنت و جماعت. ایویں طریقت دے اصول ایک نے, طریقت دے اصول ہے, آواز کمزور ہے تہاڈی, طریقت دے اصول ایک نے.
شیخ شیخ ہے، مرید مرید ہے. تسی اندازہ کرو نا. بابا محکم الدین سرانی یہ اویسی اصل سے تگڑا بابا ہے. تھوڑے دن پہلے میں گیا سما سٹا درس قرآن لی تے او حاضری درگاہ شریف تی ہوئی. انہاں دے پیر نانوان دے سن کہ تو انج کر کے شادی کرا. ہر گل اتے انہاں نے عمل کرنا. جدوں نہ ویاہ دا آکھنا تے بابے نیویں پا لینی. ایک دن پیراں آکھیا جواب بھی نہیں دیندا تے کراندا بھی نہیں ہے. جو دل وچ او گل ہی دس دے. اس آکھیا حضور ایک خدشہ مینوں اس ویاہ کرن تو رکاوٹ ہے. فرما کی خدشہ ہے؟ آخے میں ویاہ کرا لاں تے میرے اولاد ہوئے گی تے میں ڈر لگدا ہے کہ کدھرے میری اولاد تہاڈی اولاد دی بے ادب نہ ہو جائے. کوئی سمجھ کے نہیں ہے. ڈر کیڑی گل دا لگدا ہے کہ میری اولاد کدھرے. او بھائی صاحب پیر خانہ بڑی بڑی وڈی چیز ہے. سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اے بعض لوگ تھے ہوئی نے کہ جڑے محض اعلیٰ حضرت دا نام استعمال کر دیں. اللہ کرے کہ اعلیٰ حضرت نو پڑھ بھی لین. سمجھ آئیے نا. احمد رضا زاہد خشک دا نام نہیں. او طریقت دی دنیا دا بھی بادشاہ ہے. معرفت و شریعت دا بھی مقتدا تے پیشوا ہے. ان اعلیٰ حضرت مارہر مرید نے او خالص حسینی سادات نے ساڑھے مشایخ طریقت نے اس فیملی امام احمد رضا دے پیر خانے وچوں ایک صاحبزادہ آ گیا تے صاحبزادے پاک نے سونے دیاں انگوٹھیاں پائیاں ہوئی ہیں تے آ بریلی گئے. میرے حال ویکھنا اعلیٰ حضرت آ پانڈا چکے آتوان آڑا. جدوں پانڈا چکے نا آتوان آڑا تے نظر پئی سونے دیاں انگوٹھیاں. ہاتھ واندیا تو واندیا آکھیا کہ شہزادہ حضور ایک عرض کرنی ہے. اعلیٰ حضرت اس صاحبزادے دے ہاتھ نہیں دیتا. مرشد حضور پر نور خاتم الاکابرین سیدنا شاہ علیہ رسول مارہ روی فاطمی حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے اس فیملی وچو صاحبزادے نے ہاتھ واندیا تو واندیا کہ حضور شہزادہ حضور ایک عرض کرنی ہے. انہاں کہا جی فرماؤ. اگے اے سونے دی انگوٹھیاں اس فقیر نو دے دو. صاحبزادے نو تے چاہ چڑھ گئے کیونکہ مارہرہ علیہ اعلیٰ حضرت نو اکثر کہنے سن بڑے مولانا. ٹھیک ہے کہ بڑے مولانا نے میرے نام مطالبہ کیتا ہے. انہوں چاہ ویچی سونے دی انگوٹھیاں لا کے اعلیٰ حضرت نو دیتیاں. بابے ہونا کھانے لی ہاتھ بھی ہاتھ تو آیا تے جے ایک گل بھی تانوں طریقت دی کو ول لگ دی ہوئی تے پھر بولیا جے وگرنہ ٹھیک ہے. اعلیٰ حضرت او ٹرے جڑی کھانے والی ہوندی ہے جو سارا کچھ رکھ کے لے آئی دا ہے وہ بھی امام احمد رضا آپ سر تے چک کے لے آئے. ریاست رامپور دا والی بریلی اسٹیشن تے کھڑا ہے تو ترلے کر دے کہ میں نے ایک وری اجرے چاہ لین دے. تو امام احمد رضا نے نو سنو آکھو اسی نواباں دے آداب نہیں جان دے تو نواب درویشاں کو بین دا آداب نہیں جان دا. او جائے اسی ادھلی دعا گو ہیں. اے پیر خانے تو صاحبزادہ آیا تو بابا روٹی بھی سر تے چک کے آپ لے آندہ ہے. پیر خانے دا ادب اے ہوندہ ہے تے ایویں ہی اعلیٰ حضرت نہیں ہو گئے. چلو چلو استخارہ کرو استخارہ. تسبیحاں نکالو ہلاؤ کہ سبحان اللہ کہنے سے کچھ ہوگا تو کہ نہیں ہوگا. یہ میرے والی تسبیح تو ہاں کر رہی ہے کہ ٹھیک ہے سبحان اللہ چلے گی. ایویں کوئی گلیاں دے باڑاں تے نیانیاں رال کے احمد رضا نو اعلیٰ حضرت نہیں بنایا. یہ گل یاد رکھیا جائے. اعلیٰ حضرت واقعی اعلیٰ حضرت ہے کیونکہ کام اعلیٰ نے تے ایویں لوکاں نو اعلیٰ حضرت آکھیاں پیڑاں بھی نہیں اٹھ دیاں. یعنی جڑے لوگ آنے نا میں اعلیٰ حضرت آکھا تو میں درد ہوندی ہے. یہ درد بھی بلا وجہ نہیں ہے. بے خودی بے سبب نہیں غالب. کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. درد ضروری ہے کیونکہ احمد رضا نہ خارجی رہنے دیتا ہے نہ رافضی رہنے دیتا ہے نہ ناسبی رہنے دیتا ہے. یہ احمد رضا کی فکر ہے. چلو جی گل پوری کریے. ٹائم میں زیادہ لے لیا جی معذرت خواہ. میں پوچھیا بھی نہیں تے حضرت نوری صاحب تے سخی نے بادشاہ نے تو میں بالکل کلوز کردہ جی گل نو. نالے طریقے تے ڈی سوکھی بھی نہیں جڑی 10 منٹاں جو موک جائے. سمجھ آئیے. موبائل کور رکھیا جی دھیان کریا جی. او صاحبزادے جناب
دیگر مریداں کو وزٹ کر دے مارارا پہنچے تے کار کئی ہفتیاں تو بعد تے کروں بی بی پاک فرمایا کہ بریلی آلے حضرت صاحب دا پارسل آیا ہے توڑے نا. انہاں چوک کے لے آندہ جدو کھولیا اوہی انگوٹھیاں تے نال کچھ سونے دے کڑے تے دیگر چیزاں تے نال خط. اے ان سننا درا خط وچ کی لکھیا ہے شہزادہ حضور توڑے نانا تے میرے آقا علیہ السلام نے سونا پہننا مرد واسطے حرام قرار دیتا ہے اس کر کے میں توڑیاں انگوٹھیاں لوا لئیاں. بولو دیکھو دیکھو استخارہ ٹھیک آیا ہے سبحان اللہ کو سمجھان دی پہ یہ گل دی ہندہ کوئی اور او بھائی صاحب گئے نا علی گڑھ یونیورسٹی دا وائس چانسلر سر ضیاء الدین احمد رحمت اللہ علیہ وہ جرمنی جان دے پیسان تو ملک العلماء یا دیگر نے آکھا تو سب بریلی جاؤ قصہ مختصر انہا خط بھی لکھتا کہ اگا آجے بابو داڑی کوئی نہ سو رکھی تو جی چاہے تو پینٹ شرٹ بیچ انگریزی لباس چی آئے تو مہربانی کر کے دا مسئلہ حل کر دیا جے. او جو ضیاء الدین احمد صاحب آئے بابے انہاں ویکھی اکھ تے موڑ لئی انہوں نہیں سی کو چنگا لگدا کہ دشمنان دے لباس وچ ہوئے نہیں سی چنگا لگدا. وہ ویکھی جان آلہ تو فرمایا دسو اخی تو انہوں میرا دسیا نہیں انہوں نے فرمایا دسیا ہے تو انہوں نے کہا جی کہ اے جڑے تسی رولے چ بیٹھی ہو 10 مفتی توڑیاں گلاں لکھ دیں اے مسئلہ تے سائلنٹ ماحول دا ہے. فرمایا پھر بہ جو جے زندگی بھر کے تے سائلنٹ ماحول لبیا تے میرے نہ گل کر لیا جے گل ہونی تو ہونے مک جانی ہے ایڈا ٹائم ساڑھے کول کوئی نہیں ہوندہ. انہوں نے کہا جی رولا ہے جی ریاضی والا مسئلہ ہوتے آلہ دا کاغذ پڑھ کے تو دے پیچھے سارا جواب لکھ کے دے دو گا اے لو پڑھو جناب موج کرو. او دے المو بھی نہیں کیتا اے تے سید نو آکھے شہزادے حضور اے انگوٹھیاں مہن دے دیو کیونکہ پیر خانے دا ہے نا پیر خانے دا تو نہ کیا جی نہیں جائز ہے تو لہذا فقیر سونے دی انگوٹھیاں تے کچھ گہنے پاک بیبیاں واسطے پیشدہ پہ آئے تے اے انہوں نے تسی اپنے اللہ عطا فرما دیو تے آپ سونا نہ پایا کرو. اے ہے شریعت دی ڈیوٹی بھی پوری دینی ہے تے طریقت دا ادب بھی ملحوظ رکھنا ہے. اونچی آواز میں کہیے سبحان اللہ. اور بالکل اختتام وال توڑی گل لے جاواں اگلی گل بھی تانوں ایک سید دی سناواں تے او نے بھی اپنا سلسلے نو حسن بخشیا. نام ہے حضرت سیدنا نظام الحق والدین سید نظام الدین اولیاء. عالم جاہل نہیں بدا یوں شریف ولادت ہوئی. او سعودہ صاحب جب ہم حاضر ہوئے بریلی شریف تو رات کو گاڑی رکی تو ہم ایک جگہ چائے پی رہے تھے تو میں نے پوچھا یہ کون سا شہر؟ انہوں نے کہا یہ بدا یوں شریف ہے. بڑا دل کھچا کہ ایک تو علماء بدا یوں کا اعلیٰ حضرت سے جو گہرا تعلق تھا اور دوسرا خواجہ نظام کی جنم بھومی بدا یوں شریف ہے. تو خواجہ نظام کی بات ہو رہی تھی. کس کی بات؟ سلسلہ چشت ہے اور چشت کو نظامی رنگ بخشا جیسے مجدد پاک نے نقش بند سلسلے کو مجددی رنگ بخشا. عالم اتنا تگڑا کہ دلی کی کسی بزم علم میں بیٹھے تو محفل شکن کے عنوان سے جانا جائے. وڈے وڈے مناظر کلگیاں چکا دین کہ بابے نظام اگے کسی دا نظام نہیں چالدا تے دل وچ وس گیا فرید. یہ بہتر یہی ہے کہ اس پر میں ہی سبحان اللہ کہہ دوں پھر سبحان اللہ کہہ دوں پھر سبحان کیونکہ گل فریدن مائی دی ہے گنجے شکر دل وچ وس گیا فرید. کون وس گیا؟ پورا عالم تے پورا فاضل. لیکن بابا صاحب دے مرید ہوئے تے بابا صاحب فرمایا کچھ کتاباں کچھ سبق اس فقیر کو بھی پڑھ لو. سمجھ آئیے یہ شرطاں اعلیٰ حضرت نے لکھیا ہے کہ پیر سنی العقیدہ ہوئے سمجھ گئے. دوسرا اعلانیہ فاسق نہ ہوئے. تیجا اتصال سلسلہ ہوئے تے چوتھا عالم ہوئے ضروریات دین دے مسئلے جان دو ہوئے. چلو جناب حضور گنجے شکر کتاب پڑھا رہے نے کلمی نسخہ ہے کدھروں لفظ مٹے ہوئے سن. آپ نے انہوں ایک دو دفعہ پڑھان دیا عبارت روک گئی تے خواجہ نظام اگے بول پہ نوے جو آئے نے تے ٹھیر سارا علم تے اگے ہے. میں حضرت قبلہ علامہ ویس مرتضیٰ نوری صاحب نے ایک دن پر ایسے سفر سے خبریں سنایا جی کہ وہ کھڑے پر شریف علی عظیم شخصیت خوشبو رومی
حضرت سائیں سردار عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام سردار احمد حضور محدث اعظم کے نام پر ہے جو ان کے والد ماجد نے رکھا۔ تو میں وہ سائیں پاک نو آپ دی آستانے تے ایک دن بڑی شفقت فرماندے سن، تو میں آکھیا جی کہ بعض علم والے حق والیاں دی گل ہے جی، باطل والیاں دی نہیں، بعض علم والے جڑے ہوندے نے بڑا دماغ اچھا جہا ہوندا ہے تو تھوڑی طبیعت دے اندر انہوں مغرور کہہ لو، کچھ کہہ لیو جا۔ میں کہا جی یہ کیوں ہوندا ہے؟ تو سائیاں بڑی سونی گل کی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ علم شے اتے دی ہے۔ آدم علیہ السلام نو بنا کے تے پھر اسا سکھاتے سارے نا، انہوں نے کہا شے ہی اتے دی ہے، دماغ نیواں رہ نہیں سکتا۔ سمجھ آئیے؟ اونج یہ ہے کہ ایڈا بھی اچھا نہ ہوئے کہ دماغ باغی ہو جائے، پھر انہوں کمندہ پان واسطے فرید الدین گنج شکر ہے۔ اچھا میرے کولوں بھی پڑھ سبق، تقریر مکن لگی ہے جی، دھیان کرنا۔ بابے نظام اڑا کے آکھیا جی کہ نجیب الدین متوکل جڑے توڑے بھائی نے، انہاں کول بھی ایک کتاب ہے تے لفظ بڑے چنگے اچ مٹے ہوئے کوئی نہیں، تو او پڑھ او نہ کل تو رکھ لیا کریے تاکہ جناب نو سبق پڑھان چ دقت نہ ہوئے۔ ایسی تک گل سمجھ گئے؟ سمجھ گئے؟ بابا صاحب آنکھ چوک کے نظام پاک ویکھیا، اچھا ہون اے فقیر عبارت بھی صحیح نہیں پڑھ سکتا، بس گل آئی گئی، سبق گاں ودیا۔ تو مشائخ ایک طریقہ ہے کہ رات سون تو پہلے سارے دن دا جائزہ لیا جائے کہ کی کیتا ہے۔ تو خواجہ نظام حجرے چ بیٹھے سوچن آج کی ہویا ہے، تو جدو سبق دی واری آئی نا تو اٹھ کے بہ گئے، اخے بابا صاحب یہ گل کنج کیتی ہے، اوئے ہوئے ہوئے پیر تے ناراض ہو گیا، لفظ بھی اور کوئی نہیں۔ خواجہ نظام اسے ویلے اٹھے، دامن چاک کیتا، کلا سر تو اتاری، تے ننگر پیر وجودن دے ارد گرد دے جنگلاں چ ٹر گئے، آندن کنڈے چپ چپ کے پیر زخمی ہو گئے، وال میرے وکھر گئے، اکھا تس گئیاں، بھوک پیاس نال زبان سکی، تے پیٹ اندر دی طرف سمٹ گیا۔ تے کئی واری میں ارادہ کیتا کہ تینوں ہن جیون دا بھی حق کوئی نہیں، تے میں خیال کیتا میں اپنے آپ نو کھوہ وچ سٹ دیاں، پھر میں آکھیا دے تو اپنے آپ نو کھوہ چ سٹیا، الزام فرید اتے آنا ہے، تے اے نہیں آنا چاہی دا۔ سمجھ آ گئی؟ ہن غور کریا جے، بابا صاحب دے ایک بیٹے سن، انہاں آکھیا توڑا نظام رول گیا ہے، توڑا نظام رول گیا ہے۔ بابا صاحب فرما میں تو انہوں کوئی نہیں روکیا، آنا چاہندہ ہے تھے آ جائے۔ خواجہ نظام آئے، وکھریاں زلفاں، تار پیرا ہن، تے اڈیاں سجیاں تے وچو کنڈے تے خون وگے، اس حال چاہے نا تے فریدن پاک ویکھ کے اٹھ کے کھلو گئے، تے کھلو کے باما کھول دیتیاں، تو انہوں یہ سواد کون سمجھائے؟ یہ تے نظام پاک جان دن کہ فرید دیاں باما کھلن تے پھر کی ہوندہ ہے؟ بازو کھل گئے، خواجہ نظام نو سینے نہ لایا، اور خواجہ نظام نو سینے نہ لا کے ایک جملہ فرمایا نظام الدین اے بھی ایک سبق سی۔ سمجھ آ گئی؟ یہ بھی ایک سبق سی۔ کوٹلہ شریف خانقاہ نال وابستہ جملہ احباب اس پرفتن دور وچ کہ جدوں لوکاں نے مختلف قبلہ گاہ بنا لیاں، بلا شبہ پاکستان دے وچ موجود غیرت، جرت، حمیت تے عقیدے دی پختگی جنہ خانقاہاں دے اتے موجود ہے، او دے وچ ایک بہت بڑا نام کوٹلہ شریف تا ہے۔ کوٹلہ شریف دا فخر اے ہے، کوٹلہ شریف دا فخر تے اعزاز اے ہے کہ شرک پور شریف تو نکلن والیاں مختلف شاخاں یا انج کہہ لو کہ مختلف فیض دیاں نہراں جیس حضرت میاں شیر محمد شرک پوری قدس سر العزیز دی خانقاہ چو نکلیاں، وہ شیر محمد بھی نیمی پا کے فخر نال اظہار کرے کہ میرا پیر کوٹلے آلہ ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اچھا
صاحبزادگان نے حضرت قبلہ میاں صغیر احمد نقشبندی صاحب قبلہ ہون یا حضرت گرامی قدر جناب محتب المقام پیر مفتی محمد تنویر احمد نقشبندی صاحب ہون تے حضرت صاحبزادہ صاحب تے جڑے نے نا جی وہ جدہ اگے علامہ صاحب چشتی صاحب گل کر دے پیسن کہ خانقاہ موجود ہے تے کیڑی لوڑ ہے پیرانو انہاں رولیاں وچ پین دی، ایک عمومی تصور ہوندا ہے۔ تسی خانقاہ نال وابستہ لوکاں نو شکر ادا کرنا چاہیے کہ سانو پیر او ملیا ہے جڑا اس گل تے ناراض نہیں ہوندا کہ نیاز لے آئے ہو کہ نہیں، جڑا تواڈے نال خوش تاں ہے کہ رشتہ سرکار دی ذات نال پکا ہوئے تے ناراض تاں ہے کہ جے معاذ اللہ عقیدے وچ کمزوری تے کوئی ضعف آ جائے۔ تے اس دور چ ایسی خانقاہ جڑی طریقت شریعت اور عقیدے دی غیرت تے پختگی دا سبق دوے۔ بابے خسرو آکھیا سی کہ میرے دیس دیاں ندیاں تے دریاواں وچ جال بھی پائے جان تے انہاں جالاں دے وچ جڑیاں مچھلیاں بھی آندیاں وہ بھی سنی ہوندیاں۔ سمجھ آ گئی؟ تو لہذا مشرب طور طریقہ عقیدہ حق اہل سنت و جماعت او دی ترجمانی اس خانقاہ دا مقدر ہے۔ دعا گواں کہ اللہ تعالیٰ صاحبزادگان گرامی قدر نو انجی اپنے مشائخ دا نظام تے سلسلہ اگاں لے جان دے رہن دی توفیق و سعادت عطا کرے۔ میں دیکھ رہا سامنے اشتہار لگ گیا روحانی اجتماع اے شیخو پورا دی سرزمین تے ہوندا ہے، ہر مہینے بعد محفلاں دا اہتمام وہ بھی تواڈے خانقاہی سلسلے نال وابستہ ضرور شرکت کرنی چاہیے۔ مدارس اہل سنت دے نال جڑے رہو، سنی مدرسے بناؤ اور ایہو جے سنی مدرسے کے جتھے عقیدے دی پختگی دتی جائے تاکہ باہر نکلن والے پلپلے نہ ہون، مضبوط تے پختہ تے قوی عقیدے والے ہون۔ وما علینا الا البلاغ۔